یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین عز و جل، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ملکہ بلقیس رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے تخت کے بارے میں بڑی ہی دلچسپ معلومات اور واقعے کا کچھ حصہ سنا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ آئندہ ایپیسوڈ میں مزید اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو آئیے اب وہیں سے آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ بڑی توجہ کے ساتھ رضا الہی پانے، ثواب کمانے کے لیے آپ اس مضمون کو سماعت کیجئے، ضروری باتیں لکھ لیجئے تاکہ دوسروں کو بتانے کا بھی موقع ملے۔ لبیک حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدہد کو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خط تحریر فرما کر دیا اور اس پر اپنی مہر لگائی اور فرمایا کہ یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو قرآن کریم میں سورہ نمل کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اس کا بیان ہوتا ہے، ہم وہ آیتیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ سلیمان نے فرمایا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے۔ اللہ، کیونکہ حدود نے کہا تھا کہ میں ایک ملک میں گیا تو ایک وہ عورت دیکھی جو بادشاہت کر رہی ہے، اتنا عالیشان تخت ہے اور یوں سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ جی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے، میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اس سے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا اس کا مضمون کیا تھا، اس کے اندر بھی ہمارے لیے تربیت ہے اور سیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے لکھا من عبد اللہ سلیمانی ابن داود الی بلقیس ملکہ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی من اتبع الہدی اما بعد فلا تعلوا علی واتونی مسلمین۔ اللہ کے بندے سلیمان علیہ السلام بن داود کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ہدہد برڈ جو ہے، پرندہ جو ہے، یہ مبارک خط لے کر بلقیس کے پاس پہنچتا ہے
اور اس وقت اس کے گرد وزراء کا ہجوم ہے اور بڑے بڑے سردار حاضر ہیں. تو ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دی. بلقیس نے اس خط کو دیکھا تو خوف سے لرز گئی اور قوم کے سرداروں کو اس کے بارے میں بتانے لگی کہ یہ تو برکت والا مکتوب ہے. اللہ اچھا، بڑی عزت والا مکتوب ہے. اس کو سورہ نمل کی آیت نمبر 29، 30 اور 31. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سبحان اللہ. عورت نے کہا اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے. سبحان اللہ. ہدہد نے ڈالا تھا نا. جی. بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے. سبحان اللہ. یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو، میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ. عزت والا خط، اس لیے کہا کہ اس پہ سٹیمپ لگی ہوئی تھی. صحیح. اس لیے کہا کہ اس میں اللہ پاک کا مبارک نام لکھا ہوا تھا. جی. اچھا، پھر اس نے بتایا کہ یہ مکتوب، یہ خط، یہ لیٹر جو کس کی طرف سے؟ سلیمان کی طرف سے ہے. مضمون کیا تھا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، میرے حکم کی تعمیل کرو، تکبر نہ کرو جیسے بادشاہ کرتے ہیں، میرے پاس فرما بردار ہو کر پہنچ جاؤ. سبحان اللہ. یہ حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ملکہ بلقیس کو یہ خط لکھا. اچھا، اب ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں سے وہ مشورہ کیا. اچھا، کیسا جامع اور مدلل کلام ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کلام انتہائی مختصر اور مقصود کو مکمل بیان کرنے والا. بسم اللہ شریف ہے جس سے خالق کائنات کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر اس میں بلندی چاہنے، تکبر کرنے سے منع کیا گیا سبحان کہ جو کہ تمام خراب اور گھٹیا چیزوں کی اصل ہے، اصل ہے. بنیاد ہے. جی. اور اسلام قبول کرنے کا حکم ہے جو کہ تمام فضائل اور خوبیوں کا جامع ہے. ماشاء اللہ. تو تکبر نہیں کرنا. صحیح. اور تکبر جو ہے یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، ایسا ہلاک کرنے والا کام ہے جو بہت ساری برائیوں کو لے کر آتا ہے، اچھائیوں سے دور کر دیتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے متکبر شخص جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا. ایسا شخص عاجزی پر قادر نہیں ہوتا. جو تقوی پرہیزگاری کی جڑ ہے، کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. جو متکبر ہے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ نہیں چھوڑ سکتا، حسد سے نہیں بچ سکتا، کسی سے خیر خواہی نہیں کر سکتا، دوسروں کی نصیحت قبول کرنے سے محروم رہ جاتا ہے. اب یہ غیبت میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ متکبر ہے، اپنا بھرم رکھنے کے لیے برائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ہر اچھے کام سے عاجز ہو جاتا ہے. اللہ تکبر سے بچائے، بڑائی سے بچائے. اور قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ذلت گھیر لے گی اور جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا. بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر غالب آ جائے گی. انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پی پلائی جائے گی. اللہ اللہ. تو پرندے نے، ہدہد نے یہ خط ملکہ بلقیس کو پہنچائے تو ملکہ بلقیس نے جان لیا کہ جن کی حکومت پرندوں پر بھی ہے، کہ ان کا خط پرندہ لے کر آتا ہے تو بڑی شان والے ہوں گے. اور اس خط کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اندر کوئی دھونس دھمکی، کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی ہرس کی بات ہو. اس لیے بھی اس نے سمجھا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے. اچھا، مہر لگی ہوئی تھی، بسم اللہ شریف تھا، اس وجہ سے بھی. اچھا، یہ انبیاء کی شانیں ہوتی ہیں کہ وہ ہرس نہیں کرتے، جی، وہ لالچ نہیں کرتے. ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے خط کا ادب کیا، احترام کیا. سبحان اللہ. اور دیکھیں کہ اس ادب احترام کا انعام کیا ملا، ریوارڈ کیا ملا. کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خط کی قدر کی گئی، عزت کی گئی.
تو اللہ پاک نے اس کی حکومت کو بھی سلامت رکھا، سبحان اللہ، اسے اسلام بھی عطا فرمایا، سبحان اور سلیمان علیہ السلام کی زوجیت کا شرف بھی حاصل سبحان ہو گیا۔ سبحان سبحان ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، واقعی ادب کی کیا بات ہے جی، تو خیر بادب بانصیب سبحان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب بادب بنے۔ سبحان جیسے اسلامی بہنوں کے تعلق سے ہمارا پروگرام ہے، تو جی، بڑی بہن کا ادب کریں، ماشاء ماں کا ادب، باپ کا ادب، شوہر کا تو بہت ادب کرنے کا حکم ہے۔ اچھا جو عمر میں کم ہوتے ہیں نا تو ان کا ادب نہیں کرتے کہ بڑا تو میں ہوں ادب تو میرا کرو، نہیں، ان کا بھی ادب کریں، ان کا بھی احترام کریں۔ ماشاء اللہ، ادب کریں گے تو ادب آپ کا بھی کیا جائے گا، عزت کریں گے تو آپ کی بھی عزت اور کی جائے وہ گی۔ ادب سیکھ بھی لیں گے کہ یوں کرنا ہے، بالکل بالکل ایسے ہی۔ اچھا جب ہم اپنے بڑوں کا ادب کر رہے ہیں تو ہمارے چھوٹے ہمارا عمل دیکھ کر ادب کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ادب پر بڑا خوبصورت شعر ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ فرماتے ہیں بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ دھوئی باج ادب منزل مقصود مول نہ پہنچیا کوئی، ادب کے بغیر کوئی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچا۔ اللہ پاک ہمیں با ادبوں میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیے چلتے ہیں آپ کو اگلے سیگمنٹ کی طرف، ننھی مبلغہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ My name is Zulfat. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu alayka ya Sayyidil Mursalin. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. پیارے بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے مہمانوں کی عزت کرنا۔ اللہ پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مہمان کی مہمان نوازی کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے بچوں، مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، مہمانی کے آنے سے برکت ہوتی ہے، مہمان نوازی کرنا فضیلت والا کام ہے، مہمان نوازی کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، مہمان نوازی کرنا سنت مبارک ہے، مہمان نوازی کرنے سے عزت ملتی ہے، مہمان نوازی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اور جنت لباس کا وعدہ فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی آپ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کی آپ مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی جب کوئی باہر سے کوئی چیز لانی ہو یا برتن اٹھانے ہو یا رکھنے ہو اپنے بڑوں کا ساتھ دیجیے۔ جب کوئی آپ کے گھر میں مہمان ہے اچھے انداز میں سلام لے، کھانے پینے کی چیزوں کا مطالبہ نہ کرے، اپنی ابو کے ساتھ زدہ لگائے، نہ ہی ان کو تنگ کرے۔ اللہ پاک ہمیں مہمانوں کا احترام کرنے کی اور خوب مہمان نوازی کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ننھی مبلغہ کی گفتگو قبول فرمائے، اور جنہوں نے تیاری کروائی، لکھ کے دیا، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ننھی مبلغہ سے تعاون کیا ہے نا، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب ہے۔ میرا نام حریم فاطمہ ہے، میں 1 کلاس میں پڑھتی ہوں۔ بچوں کے ابو بچوں کو مارنے پیٹنے سے باز نہیں آتے، اگر سمجھائے تو غصہ کر جاتے ہیں، کیسے سمجھائیں ان کو؟ لبیک سیدی۔ بچے کوئی ایسی نامناسب حرکت کریں تو کوشش کریں کہ پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مار نہیں، پیار۔ پیار۔ اچھا ہم بھی اپنے لیے یہی پسند کرتے ہیں، بالفرض آپ کے والد حیات ہیں، وہ آپ کو آپ کے بچوں کے سامنے ڈانٹیں گے، الگ سے بھی ڈانٹیں، آپ کو فیل ہوتا ہے، تو ہمارے بچوں کو بھی تو فیل ہوگا۔ صحیح۔ تو کوشش کریں کہ سمجھائیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو بچے بچیاں یہ سمجھیں کہ نازک پودے ہیں، ان کو جہاں موڑ دیں گے نازک شاخوں کو یہ مڑ جائیں گے، تو مارنا پیٹنا یہ نہیں۔ اور اگر چہرے پر مارا یا ایسے کوئی مار ماری جس سے نشانات پڑ گئے سر پر، گردن پر،
تو گناہ بھی ہوگا اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بھی کہلائے گی. اللہ تو دعا کرنی چاہیے. اگر شوہر صاحب باز نہیں آتے بچوں پر غصہ کرنے سے تو بیوی کو صبر کرنا چاہیے اور نرمی کے ساتھ الگ سے بتانا چاہیے. اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں جس کا نام ہے بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. حضور اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں نماز بچوں کے لیے بھی ہے بچیوں کے لیے بھی ہے. بے شک. تو اعلیٰ حضرت نے جو اولاد کے حقوق بیان کیے اس میں یہ کہ 7 برس کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کر دیں. ٹھیک. اچھا اب قیامت کے روز ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اللہ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اولاد کی تربیت کے اندر نماز کی ایک خاص اہمیت ہے اور انشاءاللہ الکریم نماز کی برکت سے دیگر خوبیاں بھی اس کے اندر آئیں گی. تو بچہ جب 7 سال کا ہو جائے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ انہیں نماز کا حکم دیں. سبحان. اچھا ابھی اس عمر میں نماز فرض نہیں ہوئی ہے جی ان کو عادت ڈالنے کے لیے. جی. اچھا 10 سال کے ہو جائیں اب بھی نماز نہ پڑھیں تو اب کچھ وہ سختی کریں جس کی شریعت نے اجازت دی. اچھا بچوں سے نماز کی ڈائری نماز کا کہنا پوچھنا یہ چیز ان کو پابند کرے گی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ رئیس المفسرین ہیں حبر الامہ ہیں امت کے بہت بڑے عالم ہیں. سبحان ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ ہیں. تو سبحان. ایک رات انہوں نے وہاں گزاری تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو دیر سے تشریف لائے تو فرمایا کیا بچے نے نماز پڑھ لی؟ سبحان. تو عرض کی جی ہاں. تو دیکھیں بچوں کے بارے میں معلومات سبحان. پوچھنا. واہ. بچوں کو بھی اے بھائیوں پڑھوائیے نماز سبحان. خود سیکھ کر ان کو بھی سکھائیے نماز. واہ. اور مدنی چینل حاضر ہے. اب تو وہ کارٹونز بھی نماز سکھا رہے ہوتے ہیں غلام رسول سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ تو بہت دلچسپ انداز کے ساتھ ماشاءاللہ. نماز کے شرائط نماز کے فرائض ماشاءاللہ. وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو نیت درست منزل آسان اور کوشش کریں انشاءاللہ کامیاب. ماشاءاللہ آسان کر دیا دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ. اور آسان بھی کیسا دلچسپی اتنی ڈالی ہے کہ بچے خود مائل ہوتے ہیں اس طرف کہ میں نے یہ سیکھنا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سیگمنٹ بھی ہمارا کتنا پیارا ہے اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے جس میں تجوید، فقہ، اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں. ماشاء اللہ الکریم دعوت اسلامی کی برکت سے اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے دینی ادارے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بنانے کی دعوت اسلامی کو توفیق دی. آپ کے تعاون سے بنتے ہیں اور ماشاءاللہ چل رہے ہیں. ان میں آپ آتے بھی رہا کریں تعاون بھی کرتے رہا کریں. اور دیکھیں کہیں کارٹونوں کے ذریعے یعنی اسلامی کارٹون بنا کر اس کے ذریعے بچوں کی جو ہے وہ تربیت اچھی تربیت کا سلسلہ جاری ہے. کہیں دینی ادارے بنا کر تربیت کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ سب اپنے لیے ہے. اس میں شامل رہیں نیکی کے کام میں نیکی کے کارواں میں. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قابل رشک خواتین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قابل رشک ہیں وہ خواتین جو ایمان والیاں ہیں اچھے عقیدے والیاں ہیں اچھے عمل والیاں ہیں اور تبرکات کی برکتیں لینے والیاں ہیں. بڑی قابل رشک ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کے ایک حدیث پاک کا خلاصہ حضرت بی بی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت مبارک تھی
کہ گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ان کے پاس تھا جو انہوں نے بطور تبرک رکھا ہوا تھا، اس کا پانی مریض کو پلاتی، جس کی برکت سے مریض شفا یاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو گھر کے اندر بعض اسلامی بہنیں ماشاءاللہ منہ مبارک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بطور تبرک رکھتی ہیں، تو یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ نہیں، اس میں برکت کیسے ہو گئی؟ کپڑا ہی ہے نا۔ جی میں آپ کو قرآن کی آیتیں سناتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کے اندر تفصیلاً ہے۔ یعقوب علیہ السلام آپ کے والد ہیں، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے، یہاں تک کہ آپ کی بینائی بہت کمزور ہو گئی۔ اب جب بھائی یوسف علیہ السلام سے ملے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا کرتا لے جاؤ، والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ قرآن کا، جی ہاں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوتا ہے، اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، یعنی روشن ہو گئیں۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو دیکھیں ان کا کرتا جب ڈالا گیا تو ان کی آنکھوں کی جو بصارت کی کمزوری تھی اللہ نے دور کر دی۔ تو اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے نیک بندیوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بڑی قحط سالی، یعنی بارش کا سلسلہ بند ہو گیا تو کھیتیوں میں وہ آزمائش ہو گئی، کمی ہو گئی، لوگوں نے بڑی دعائیں کی، بارش نہیں ہوتی۔ تو حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ، اللہ کی نیک بندی تھی، اس کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، مولا اس کے صدقے میں رحمت کی بارش برسا دے۔ دعا ختم نہیں ہوئی تھی، رحمت کے بادل آئے اور رم جھم موسلا دھار بارش ہو گئی۔ اللہ والوں کے تبرکات بڑے بابرکت ہوتے ہیں۔ تو برکت والی چیزیں ہوں، بغداد سے نسبت ہے، مدینے سے نسبت ہے، مکے سے نسبت ہے، ان کو گھر میں سیو کر کے رکھیں، ان کو دیکھ کر بغداد، مکہ، مدینہ بھی تو یاد آئے گا نا۔ اللہ پاک برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بیبیوں کا صدقہ ہماری اسلامی بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک بننے میں ہی عافیت ہے، خیریت ہے، خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، بلند بختی ہے۔ نیک بننا ضروری ہے، اور اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تو نیک بننا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے اور ایک بھی بنا دے۔ آئیے ایک اور سوال اور اس کا جواب پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال اور کیا جواب ہے۔ میرا نام بشا ہے، میں دارالمدینہ مدینہ ٹون میں پڑھتی ہوں۔ میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو کسی کی بات نہیں مانتی، ان کو کیسے سمجھائیں کہ پردہ کریں اور باہر کے لیے نہ آ جائیں؟ لبیک حضور۔ دیکھیں بچیاں جب چھوٹے ہیں نا، اس وقت یہ تربیت کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت پیاری مجھے لگتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 7 سال تک بچہ تمہارا کھلونا ہے، صحیح، پھر 7 سال تک تمہارا خادم ہے، اللہ اللہ اس کے بعد تمہارا دوست یا دشمن ہے۔ اللہ۔ تو 7 سال تک بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، بہت بھولے بالے بچے، بہت پیارے پیارے، ان کی ادائیں، ان کی تتلی زبانیں، ان کی وہ بہت بھلی لگتی ہیں، تھکن اتر جاتی ہے۔ بھئی تھکن ہی نہ اتاریں، ان کی تربیت بھی کریں، صحیح، ان کے سامنے ذکر اللہ کریں، ماشاءاللہ، ان کے سامنے درود شریف پڑھیں، ماشاءاللہ، ان کو بتائیں کہ بیٹا رائٹ ہینڈ
بیٹا رائٹ ہینڈ اسمائلنگ اسمائلنگ، سنت ہے بیٹا، سنت ہے. تو اس طرح کی ان کی تربیت کریں. بیٹا آپ سونے کی دعا پڑھائیں، آپ بیٹا باجی سے سیکھیں کہ سونے سے پہلے کی دعا کیا ہے. آپ نے کھانے سے پہلے کی دعا پڑھی تھی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، آپ یاد کر لیں. اس طرح کر کے یہ ترکیب کریں 7 سال تک. ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے. جب یہ بچے گی، جب یہ سنے گی، جب یہ سمجھے گی، بڑی ہو جائے گی، پھر آپ پریشان ہیں کہ جی پردہ نہیں کرتی تو فلاں بھی یوں کرتی، یوں بھی بات کرتی. نہیں مانتی. اب نہیں، اب یہ پختہ ہو گئی. اللہ سے دعا کرتے رہیں اور سمجھاتے بھی رہیں، سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. اور اس کی جو بچی ہے یا بچہ ہے، اس کی کمپنی جو ہے، اس کا جو فرینڈ سرکل ہے، اس کو بہت اچھا کریں. جیسے بچی ہے تو اسلامی بہنیں جو ہیں محلے کی، ان کے ساتھ ان کو مربوط کریں. دعوت اسلامی کے دینی ادارے، اس میں سے کسی میں اس کو داخل کرا دیں. مدرسۃ المدینہ بالغات میں اس کو داخل کرائیں. کسی اسلامی بہن جو اڑوس پڑوس میں رہتی ہیں، ان کے ساتھ ان کو مربوط کر دیں. آن لائن کو داخلہ کرا دیں. تو بڑی حکمت کے ساتھ، سختی اور ڈانٹ ڈپٹ یہ نہیں چاہیے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی. تو نرمی اور آسانی اور پیار کے ساتھ سمجھا. ماشاء اللہ. وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تربیت نشان بھی ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے. بے شک بے شک. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں. کتنا پیارا سیگمنٹ ہے، خواتین اور قرآن. سب سے عظیم کتاب کلام الہی جو کتاب ہدایت ہے، اس میں اسلامی بہنوں کے لیے کیا فرمایا گیا ہم سنتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ کئی پروگرامز میں. دیکھتے ہیں آج کس حکم کے بارے میں بات ہوگی. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. لبیک حضور. نیک اعمال پر رب کائنات نے مردوں کو عظیم بشارتیں، خوشخبریاں سنائی ہیں. سبحان اللہ. تو عورتوں کے لیے بھی عظیم خوشخبریاں ہیں سبحان اللہ. جو ایمان والیاں ہیں، اچھے عمل کرنے والی ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو مرد یا عورت نیک عمل کرے سبحان اللہ. اور وہ مسلمان ہو، سبحان اللہ. تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، سبحان اللہ. اور ہم ضرور انہیں ان کے کاموں کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں جو نیک عمل کرتے ہیں. دیکھیں جو بے ایمان ہے وہ کتنا بھی اچھا عمل کرے، وہ ریت کے ذرے اڑا دیے گئے، ہوا منصورا، وہ سب برباد ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان کے بغیر مرد عورت کوئی بھی اچھا کام کرے اجر نہیں، کوئی اجر نہیں اس کے لیے. اچھا ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں اچھا کام کرے تو انہیں اللہ پاک پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. وہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. رزق حلال چاہیے، جی نیک عمل کریں، آپ کو پاکیزہ زندگی ملے گی، آپ کو اللہ پاک رزق حلال دے گا. قناعت چاہیے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نیکی کریں، نیک عمل کریں، اللہ آپ کو قناعت کی دولت عطا فرما دے گا. آخرت میں جنت کی نعمتیں چاہیے، بالکل ایمان والوں کو چاہیے. بے شک. تو نیک اعمال جو کرے گا اللہ پاک اس کو جنتی نعمتیں عطا فرمائے گا. اچھا یہ بھی کہا گیا کہ پاکیزہ زندگی سے مراد ہے عبادت کی لذت. سبحان اللہ. آج کل شکایت عام ہے کہ مزہ نہیں آتا نماز میں، دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا تلاوت میں، دل نہیں لگتا ذکر اذکار میں. نیکی کریں، نیکی کریں، نیکی کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج، زکوٰۃ، پھر ماں باپ کا ادب، احترام، اولاد کی دینی تربیت. انشاءاللہ الکریم کثرت درود، آپ کا دل لگ جائے گا. اچھا عبادت میں لذت آئے گی، مٹھاس ملے گی انشاءاللہ الکریم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رزق حلال، قناعت، رضا بالقضاء، عبادت میں لذت، اطاعتوں کی توفیق ملنا اچھی زندگی ہے. اور کیا ہے؟ ایمان پر خاتمہ،
مرتے وقت توبہ، سبحان فرشتوں کا جان نکالتے وقت جنت کی خوشخبری دیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف یوں واپس ہو کہ وہ تجھ سے راضی ہے، تجھ سے راضی ہے۔ بعد وفات مسلمان اس کو اچھائی کے ساتھ یاد کریں گے، یہ ہے بھلائی کی موت۔ سبحان اللہ، تو اچھے اعمال، تو سبحان مومن اگر فقیر بھی ہے تو دولت مند کافر سے بہتر ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ سبحان تو اسلامی بہنوں کو بھی نیک اعمال کرنی ہے، اس پر پابندی کرنی ہے، قناعت اختیار کرنی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، حرص سے بچنا ہے، لالچ سے بچنا ہے، یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ وہ خواتین کی عادت ہوتی ہے شوہر سے فرمائشیں کرتی رہتی ہیں، کپڑے ہونے کے باوجود نئے کپڑوں کی فرمائشیں، شوہر پر اضافی بوجھ نہیں، قناعت اختیار کریں، اللہ پاک نے جتنا دیا اس پر راضی رہیں۔ اور جو قناعت پسند ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے اسلام کی ہدایت دی گئی، بقدر کفایت رزق دیا گیا، اس نے اسی پر قناعت اختیار کی، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان تو دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھیں، گلے شکوے نہیں، غربت کا رونا نہیں رونا، جو شوہر نے مال دیا اللہ کا شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ، پاکیزہ زندگی نصیب۔ سبحان اللہ۔ جاننے والے میرے وہ گاڑی میں ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ فلاں شہر میں جا رہا ہوں ود فیملی، کاروبار کے سلسلے میں، کہ وہاں کچھ کام کرنا ہے۔ چند ماہ پہلے گیا تھا تو وہاں جگہ دیکھ کر آیا، علاقے کا جائزہ لے کر آیا، تو اب بچے لے کر جا رہا ہوں، تو وہاں رہنے کا ذہن ہے، کاروبار کے لیے وہاں سیٹل ہو رہا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک یعنی اچھی اور پرسکون زندگی، نعمتوں والی زندگی گزارنے اور پانے کے لیے لوگ گھروں سے نکلنے کا بھی ارادہ کر لیتے ہیں، پردیس کاٹنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں، اور آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ پاکیزہ زندگی جو ہے نا وہ ملے گی کب، جب وہ نیک عمل کریں گے۔ تو بندہ تھوڑی کوئی تکلیف کر کے نیک عمل کر ہی لے، کیسی کمال کی زندگی ہے، پھر وہ کبھی موت ہی نہیں آنی، نعمتوں نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ جی، جنت میں جو پہنچ جائے گا اس کو پھر ایک موت ہی ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، جہنم میں پہنچ گیا تو وہاں بھی موت نہیں ہے، تکلیف تو موت سے بڑھ کر ہے لیکن موت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخرت کے لیے ہم عمل کریں اور الدنیا مزرعۃ الآخرہ پہ غور کرتے رہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہاں کے لیے عمل کریں تاکہ وہاں جب پہنچیں تو ہمیں وہ اعمال کا اجر ملے، نیکیاں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھیے، اللہ پاک فرماتا ہے ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو آج نیک عمل کر کے تم آگے بھیجو گے اس کو قیامت کے دن تم اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ تو آج ہم کر کے بھیجیں گے تو آگے ملے گا نا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ یاد ہے نا آپ کو پچھلی دفعہ استری کے بارے میں بتایا گیا، کپڑے کیسے پریس کرنے ہیں، کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں، جلانے سے کیسے بچانا ہے، جل گیا تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، کیا مشورے ہیں۔ جی حضور۔ گھر کے سجاوٹ میں پردوں کا کیا کردار ہے، کچھ ہی عرض کیا جائے گا۔ صحیح۔ مکان کو گھر بنانے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، فرنیچر، قالین، ٹیبل، کلر پینٹ وغیرہ۔ تو پردے جو ہیں نا، یہ زیب و زینت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، کمروں کے دروازے، کھڑکیوں، دالان، لائبریری، صحن کی خوبصورتی میں اضافے کرتے ہیں خوشنما پردے۔ تو گھر کا انتظام اور گھر کے جو کام ہیں یہ ہوتے ہیں خاتون خانہ کے ہاتھ میں۔ اب ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے نقش و نگار والے شاندار پردے لٹکائے جائیں، تو کچھ اس تعلق سے تجاویز پیش خدمت ہیں۔ تصنع اور بناوٹ سے بچنا ہے، بلا ضرورت دیواروں پر پردے وغیرہ لگانا یہ تکلف ہے۔ پردوں کا بیجا استعمال پیسوں کا ضائع کرنا ہے۔ دیکھنے والوں کو بھی گھٹن کا احساس ہوتا ہے کہ خام خواہ پردے 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 لگا دیے بھائی۔ رنگوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، تو پردے خریدتے وقت کمروں کا کلر، فرنیچروں کا کلر، اس کو پیش نظر رکھیں۔ اور فرنیچر ڈارک کلر میں ہے
تو اب پردے لائٹ کلر کے ہونے چاہیے. صحیح. آج کل نیلے، سفید، پرپل، سرمئی، گولڈن پردے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. نئی ڈیزائن کے نفیس، سادہ، باریک، موٹے ڈبل شیٹس کے دوہرے پردے مارکیٹ میں موجود ہیں. جالی، نیٹ، ساٹن، سوتی، ویلویٹ کا اسٹف بنایا جاتا ہے. اچھا، پردے میں جانداروں کی تصویریں بنی ہوں، اس سے ایوائڈ کرنا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جانداروں کی تصاویر والے پردے ناپسند فرمائے ان تصویروں والے یعنی تصویریں بنانے والے، ان کو شوقیہ رکھنے والے دونوں ہی لوگ قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے. اچھا، صفائی اور حفاظت، چیز بڑی مہنگی ہے، بہترین ہے، دیر پا ہے، مگر اس کی حفاظت اور احتیاط نہیں ہوگی تو اس کی وہ خوبی رہے گی نہیں. تو روز روز نہیں دھوئے جاتے. ڈسٹنگ بہت ضروری ہے، اس کی جھاڑ پونچھ تو کریں نا. اس پہ مٹی لگی ہوئی اٹی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے. تو ہر مہینے باقاعدگی سے پردوں کو دھوئیں. ایک سے زائد قسم کے پردے ہوں تو بدل کر ضرورتاً تبدیل کر کے لگانا نئے پن کا احساس دلائے گا. تھوڑی سی محنت کر کے کم پیسوں میں گھر کے بہترین پردے تیار کر سکتی ہیں. سادہ کپڑا لے کر اس پر بیلیں بنا لیں، گوٹا ٹانک لیں. کم قیمت کے معمولی پردے لے کر ان پر ہینڈ ورکنگ کے ذریعے سے تھوڑے سے پیسے خرچ کر قیمتی پردے بھی گھر پر لگائے جا سکتے ہیں. خام خواہ نہیں لگانے، ضرورتاً لگانے. جیسے پردے لگتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہوا تو آ رہی ہے مگر اس میں وہ دھوپ نہیں آ رہی، روشنی سے بچ رہے، تو فائدہ بھی ہوتا ہے. خام خواہ نہیں لگانا چاہیے. تو اگر کوئی ہمارا یہ سن کے پروگرام کو یہ کہے کہ بھئی تو ایک طرح تو سادگی بتاتے ہیں مدنی چینل پہ، ادھر کہنا ہے کہ پردے لگائیں جناب. اب پردے لگائیں مگر سادگی کے ساتھ. صحیح. اور ضرورت ضروری بھی نہیں کہا نا آپ نے. جی. جزاک اللہ خیر. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر، آپ کے صدقے ہم پر بھی رحمت ہو. اپنا بھی خیال رکھیں، بچوں کا بھی خیال رکھیں. کتنی احتیاطیں ماشاءاللہ ہم نے سنی ہیں، اور نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے کیسی باتیں سنی ہیں ماشاءاللہ. قابل رشک خواتین کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اور حضرت ملکہ بلقیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ خیر سنا ہے. اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین.